کہ ایک یہودی ہے، میں نے آپ کو آج عشق مصطفیٰ کے رنگ دکھانے ہیں۔ ایک بچہ ہے، ایک یہودی بچہ ہے، اس نے مدینہ المنورہ کی گلیوں میں میرے آقا کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، چہرہ بددہا کو دیکھ لیا، واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیا، اور اپنا دل آقا کو دیکھ لیا۔ یہ غیر مسلم ہے، والدین یہودی ہیں، خود بھی یہودی ہے، لیکن کونین کے والی کو دیکھ لیا، اب آقا کا عاشق ہو گیا، آقا کا دیوانہ ہو گیا۔ اب گھر میں کسی کو اطلاع نہیں دی کہ میں محمد عربی کا عاشق ہو گیا ہوں، میں آقا کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اب یہی بچہ، یہی یہودی بچہ مدینہ المنورہ میں چپکے چپکے کسی بہانے سے جاتا، کبھی بہانہ کرتا، کبھی بکریاں چرانے کا بہانہ لے کر گھر سے نکلتا، آقا کا چہرہ دیکھنا، آقا کے حسن کو مدینہ المنورہ کی گلیوں میں تلاش کرتا، مسجد نبوی کے دروازے پر چپکے چپکے کھڑا ہو کر میرے آقا کے حسن والے چہرے کو دیکھتا، آقا کے حسین مکھڑے کو دیکھتا۔ ایک وقت گزر گیا، ایک مدت گزر گئی، آقا کا دیدار نہیں ہوا، آقا کا دیدار نہیں ہوا۔ اب یہ آقا کی محبت میں بیمار ہو جاتا کہ یہ بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا، آقا کی محبت میں بیمار ہو گیا۔ اب بستر علالت پر آ جاتا ہے اور بستر علالت کو اپنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ اب والدین پریشان ہیں، اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے، اس کا حال یہ کیسے ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے معالج، ڈاکٹر، طبیبوں اور حکیموں کو بلایا، انہوں نے آ کے دیکھا، ان کو مرض کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا مرض ہے، کوئی زخم نہیں ہے، گویا یہ عاشق اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ زخم طیبہ ہے، یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ دوستان محترم، ماں باپ پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں، عزیز و اقارب پریشان ہیں کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا۔ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ شخص آقا سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ میرے عزیز، اتنا بیمار ہوا کہ اس بچے کی آخری شام آ گئی، اس کی زندگی کی آخری شام آ گئی، اور یہ اتنا کمزور ہو چکا، اس کی زبان سے آواز ہی نہیں نکلتی، بڑی مشکل سے آواز نکلی۔ اس نے اپنے بابا جان کو آواز دی، کہا بابا جان، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ آپ پوری کریں گے نا؟ تو والد نے کہا کہ تم اے میرے بیٹے، تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، تیری خواہش تو میں پوری کروں گا، تو بتا تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ اے والد محترم، مرنے والے کی خواہش کو دشمن بھی پوری کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو والد نے کہا بیٹے میں کیوں ناراض ہوں گا، تو مرنے والا ہے، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو جو بھی خواہش کرے گا میں پوری کروں گا۔ تو بیٹے نے کہا اے والد محترم، اس آقا کے عاشق نے کہا بابا جان، میں نے اپنا دل آمنہ کے لال کو دے دیا ہے، کونین کے والی کو دے دیا ہے، آقا دو جہاں کو دے دیا ہے، میں آقا کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا۔ اس والد نے کہا کہ اے ظالم، تو کیا کہہ رہا ہے، تو اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اپنے دین اور ایمان کو بھول گیا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس آقا کے عاشق نے کہا کہ بابا جان، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹے میں ضرور تیری خواہش پوری کروں گا، قربان جائے۔ اس باپ نے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک دیوانہ ہے، اب وہ بستر علالت پر پڑا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے آقا مسلمانوں پر بھی رحمت ہے، ہر مذہب پہ ماننے والوں پر بھی رحمت ہے، وہ صرف انسانوں پر رحمت نہیں، وہ نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، شجرات کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، جنات پر بھی رحمت ہے، حیوانات پر بھی رحمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ اٹھو، اے میرے صحابہ اٹھو، میرے ساتھ چلو، میرا ایک دیوانہ ہے، میرا ایک دیوانہ ہے، میرے عشق میں، میری محبت میں، میری وفا میں وہ بیمار ہو گیا ہے، میرے صحابہ میرے ساتھ چلو۔
اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. اب وہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. توجہ میری جانب. اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کی روح نکل جاتی ہے. دوستان محترم, اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. جب میرے آقا اس کے گھر تشریف لے آتے ہیں, اس کے والد پاس کھڑا ہے, قریب کھڑا ہے. اس کے والد نے کہا کہ اے میرے لگتے جگر, اے میری آنکھوں کے نور, اے میرے دل کے تارے, دیکھ تیرے سامنے کون آیا ہے, دیکھ تیرے سامنے کون آیا ہے, کونین کا والی آیا ہے. میرا آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اے میرے بیٹے, جن کی محبت میں تو راتوں کو روتا تھا, تو ہر وقت روتا رہتا تھا, بیزاری کرتا رہتا تھا, دیکھ تیرے محبوب آ گئے ہیں, تیرے آقا آ گئے ہیں. تو میرے عزیز, کتابوں میں لکھا ہے اس کی جاتی ہوئی روح واپس لوٹ آئی. اپنے محبوب کا نام سن کر جاتی ہوئی روح واپس لوٹ آتی ہے. وہ آنکھیں کھولتا ہے, چہرے بدوہا کو دیکھتا ہے, آقا کا دیدار کرتا ہے. وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ, میری یہ خواہش تھی, میری یہ تمنا تھی, میں آپ کے حسن کو دیکھوں, آپ کے حسین مکھڑے کو دیکھوں. آج مجھے میری خواہش پوری ہو گئی ہے. یا رسول اللہ, میری ایک اور خواہش ہے. یا رسول اللہ, میری تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے. یا رسول اللہ, میرے پاس نمازیں نہیں, میرے پاس عبادتیں نہیں, میں متقی نہیں, میں قرآن کا قاری نہیں. یا رسول اللہ, میری نجات ہو سکتی ہے, میری نجات ہو سکتی ہے, مجھے بخشش کا پروانہ مل سکتا ہے. تو آقا نے فرمایا, تو کلمہ توحید پڑھ, تیری بخشش کی, تیری مغفرت کی ضمانت میں دیتا ہوں, تیری مغفرت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اس نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ پر کلمہ پڑھتا ہوں. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے, اس کی وہ آقا کی محبت میں شہید ہو جاتا ہے. میرے عزیز, اب اس کا والد جو ہے, اس نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا, اب میرے بیٹے کی جو میت ہے, اس کی جو میت ہے یہ اہل اسلام کی امانت ہے, اس دن آپ کریں گے. تو میرے آقا نے وہ جنازہ تیار کیا, میت کو اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گھمایا, مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا. اس عاشق کے چرچے مدینہ المنورہ میں, اس علاقے میں اور آس پاس کے خطوں میں بھی ہو گئے کہ سنا ہے ایک یہودی ہے, سنا ہے ایک یہودی ہے, آقا سے محبت کی ہے, آقا نے ایک دیدار سے اپنا صحابی بنا دیا ہے. آقا نے فقط ایک دیدار سے اسے صحابی بنا دیا ہے. اب لوگ جوگ در جوگ اس عاشق کو, اس صحابی کو دیکھنے کے لیے, ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے چہرے سے کفن اٹھایا, چہرے سے کفن ہٹایا اور دیکھا کہ اس کے چہرے سے نور کی کرنیں اٹھ رہی ہیں اور وہ آسمانوں کی جانب پھیل رہی ہیں, اور ہم نے دیکھا وہ میت مسکرا رہی ہے, اس کے لبوں پر تبسم ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کو دیکھا, آقا اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں, میرے آقا پنجوں کے بل چل رہے ہیں, میرے آقا یوں چل رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا, اے میرے صحابہ, تم کیا پوچھتے ہو؟ میرے اس صحابی کے محبت کا عالم یہ ہے کہ اس کی میت پر آسمانی فرشتے اتنے آئے ہیں, اس تعداد میں آئے ہیں کہ اب پوری زمین پر قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, پوری زمین پر. دوستان محترم, میرے آقا نے فرمایا, دوستان محترم, میرے آقا نے فرمایا کہ اتنی فرشتے آئے ہیں میرے اس عاشق کے دیدار کے لیے کہ اب پوری زمین پر قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو آقا اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کو قبر میں تدفین اس کی کرتے ہیں, قبر میں دفناتے ہیں. آقا کو بہت دیر لگ جاتی ہے, میرے آقا کو بہت دیر لگ جاتی ہے. صحابہ کرام جب آقا باہر نکلتے ہیں, صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آج قبر میں آپ نے بڑی دیر لگا دی ہے, وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, اے میرے صحابہ,
اے میرے صحابہ، جب یہ شخص اس دنیا سے جا رہا تھا، اس شخص نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ مجھے میری مغفرت کی ضمانت دیں۔ اس نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا اور یہ اس کی بات سن کر میں نے ضمانت دے دی، اور یہ بات سن کر قرآن جنت اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی اور اس تعداد سے زمین پر آئی، اس تعداد سے زمین پر آئی کہ بے تحاشا ہو گئی، بے تحاشا ہو گئی، اور اس لیے اتنی دیر لگ گئی۔ آقا کے ماتھے پر پسینہ تھا، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے ماتھے کا پسینہ میرے اس صحابی کے چہرے پر گرا۔ اب خدا کی عزت کی قسم، میرے اس عاشق کا، میرے اس محبت کرنے والے کا، میرے اس جاننے والے کا، میرے اس عاشق کا، میرے اس صحابی کا چہرہ قیامت تک چمکتا بھی رہے گا، چمکتا بھی رہے گا، چہرہ چمکتا بھی رہے گا، دمکتا بھی رہے گا۔ قربان جائیں، کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں آقا کے ایسے دیوانے پر۔ گویا آج بھی میرا وجدان کہتا ہے کہ آج بھی اپنی قبر انور کے اندر یہ صحابی کہہ رہا ہوگا یا رسول اللہ، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں ٹکڑے اگر تمہارے نہیں ہوتے تو لوگوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس کھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہ ہوتے، اس کھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہ ہوتے۔